اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں بات کروں گا ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کی، اور اس میں جو آج کی صورتحال ہے ابھی تک کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 16 تاریخ آ چکی ہے، 16 دسمبر ہے، کل صبح کا دن 16 دسمبر ہے جب مغویہ بچی کی اپنے والدین کے ساتھ ایک اور ملاقات ان کی عدالت کے حکم پر۔ یہ ظاہر بہت حوالوں سے ملاقات کا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پچھلی ملاقات کے بعد لگ رہا تھا کہ اب یہ بچی جو ہے نا وہ اب والدین کے پاس چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ عدالت میں صلاح الدین پاور صاحب جو ہے نا وہ جس دن اہم پیشی تھی اس دن چھٹی پہ چلے گئے، اور پھر ضمانت نور بی بی کی بھی ہو جاتی ہے، فرد جرم بھی عائد نہیں ہوتی، اور کسٹڈی کا میٹر بھی جو ہے نا وہ اگلی تاریخ تک چلا جاتا ہے۔ لیکن اب سے 4 دن کے بعد یہ ملاقات، یہ ہیئرنگ ہے 19 تاریخ کو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہوتا ہے، یا اس ٹائم کوئی اور بہانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ملاقات بچی کی ایک اور ملاقات، اور وہ جو ملاقات کی درخواست اس مجرم نے دی ہوئی تھی اس کو تو خیر عدالت نے نہیں سنا، لیکن والدین کے ساتھ بچی کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ 2-3 دن پہلے اس مجرم کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہاں سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ کسی اہم شخصیت نے یہ ملاقاتیں رکوا دی ہیں، اور عدالت نے اپنا بیان بدل دیا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولنے والے، ہمیشہ کی طرح مکر و فریب کرنے والے، ہمیشہ کی طرح لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ہمیشہ کی طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے ویوز کے لیے زنیرہ ماہم، اے ڈی ملک اور علی جعفری جیسے لوگ جو ہے نا وہ ایک بات کر کے تو پھر غائب ہو گئے۔ لیکن یہ ایک اور جھوٹ ہے جو ان کا سامنے آ گیا کہ ملاقات، بچی کی ملاقات اب نہیں ہوگی۔ بچی کی پچھلی ملاقات کو آخری ملاقات اس لیے کہا جا رہا تھا چونکہ کسٹڈی کی اپلیکیشن داخل کی گئی ہے، لیکن کسٹڈی کی اپلیکیشن چونکہ کورٹ تک پہنچی نہیں، سنوائی نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے یہ ایک اور ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور وہ گھٹیا، وہ بازاری، وہ آوارہ، وہ بدچلن، وہ مکر و فریب، وہ وحشی، وہ درندہ، اور اس کا گینگ، ظہیر کا گینگ جو ہے نا وہ پھر سے ناکام ہوگا۔ انشاءاللہ ایک اور ملاقات ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جی آگے کی گیم کیا ہوتی ہے۔ آگے جو جس طرح ان لوگوں نے اس کیس کو ایک گیم بنایا ہوا ہے، اب ان کی گیمیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح عدلیہ کا نظام چل رہا ہے، اس کے بعد یہ ہر دفعہ عدلیہ کے فیصلے پر بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں کہ جب عدالت کی سماعت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ اور دیر تک اس مجرم کو جیل کی سلاخوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یقیناً یہ باتیں آگے بھی سامنے آنے والی ہیں۔ ٹائم آ رہا ہے جب یہ اشتہاری، وہ مجرمان جن کا اخبار میں اشتہار چھپ چکا ہے، وہ بیٹھ کے اخبار کے اشتہار کے باوجود عدالتی حکموں کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی باری بھی اب آنے والی ہے۔ یہ زنیرہ ماہم اور یہ اس کا جو گینگ ہے نا، یہ بھی اپنے آپ کو جتنا سمجھتا ہے وہ سب سچ سامنے آنے والا ہے، اور وہ مظلوم بچی جو ہے نا وہ بہت جلد اپنے والدین کے پاس جانے والی ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی شامت آنے والی ہے۔ تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اس وقت تک یہ خوشیاں منا سکتے ہیں۔ آگے چند دن کی چاندنی ان کی باقی رہ گئی ہے، پھر ان کا ذلت کا اندھیرا ہی ہے۔ لیکن اس وقت جو اہم ملاقات ہے بچی کی والدین کے ساتھ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی کب وہ بچی کی کسٹڈی کے حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ گروہ جو ہے نا کسٹڈی کے بعد کیا کرے گا وہ تو پھر اب دیکھا جائے گا۔
عدالت میں اس وقت ایک اور درخواست بھی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، وہ بچی کا میڈیکل ہوگا، فزیکل ایگزامینیشن ہوگا، پھر کس کس نے کیا کیا کچھ کیا وہ سب وہ بچی خود بھی بتا رہی ہے، اور وہ میڈیکل ایگزامینیشن بھی بتا دے گا۔ کل ایک اور ملاقات ہے، اور کل اس مجرم کے منہ پر ایک اور تماچا ہے، اور ان یوٹیوبرز کے منہ پر ایک اور ذلت بھرا تماچا ہے کہ یہ لوگ ملاقات کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کریں، اور خاص کر وہ بد کردار، بد عنوان اور بد تہذیب اور بد زبان وکیل جو کہتا ہے کہ بچی کو مار دو، یہ اس کے منہ پر بھی تماچا ہے بہت بڑا، کہ بچی والدین کے پاس جانے والی ہے، اور بچی والدین سے کھلم کھلا مل رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ بہت جلد بچی ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے پاس چلی جائے، اور یہ جھوٹے جو ہے نا وہ ذلت کے گڑھے میں مزید گر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔